سب سے پہلے مجھے سیف اللہ نے فون کیا تھا. کہنے لگا فادی کے بچے اب بتاؤ آگے کیا کروں, تو نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا. ارے وہ لڑکی تو اس شاعر کے پیچھے پاگل ہے, کہتی ہے مجھے بتائیں وہ کون ہے, اس کا نام بتائیں, وہ کس ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہے, کون سی کلاس میں پڑھتا ہے, مجھے اس سے ملنا ہے. اب بتا کے تیرا بتا دوں اسے. میں نے کہا ہرگز بھی نہیں, میرا نام مت لینا. کہنے لگا تو پھر کیا کروں. میں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر جانی, زیادہ سوال جواب نہ کر. اسے کہو کہ وہ لڑکا کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا, کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتا. بس اتنا کہہ کے بات ختم کرتے. وہ کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ وہ بات ختم کرے گی. میں نے کہا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ بے چین ہو, وہ میرے لیے ہی بے چین ہو جائے, مجھے ڈھونڈے, مجھے چاہے, مجھے دیکھنے کے لیے تڑپے. میں یہ چاہتا ہوں. میری بات سن کے سیف اللہ کہنے لگا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو. میں نے کہا تمہیں جو کہہ رہا ہوں بس وہ کرو, جیسا جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ویسا کرتا جا. کہنے لگا عجیب انسان ہو یار, تم مجھے کیوں بیچ میں پھنسا رہے ہو. میں نے کہا کیا میرے دوست نہیں ہو تم, یار تمہارا کیا جائے گا, میرا تھوڑا سا بھلا ہو جائے گا. وہ کہنے لگا دیکھ لے فادی, کہیں مجھے نہ پھنسا دینا بیچ میں. میں نے کہا تو نہیں پھنسے گا, جب تک میں ہوں تیرے پھنسنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہرحال آج جب میں ٹیوشن پڑھانے گیا تو میں نے دیکھا وہ لڑکی ابھی بھی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی, ماتھے پہ بل ڈال لیتی تھی. لیکن مجھے یہ احساس اچھا لگنے لگا تھا کہ جسے وہ ٹوٹ کے چاہتی ہے وہ بھی میں ہی ہوں. ایک بار یونیورسٹی میں سیف اللہ سے ملنے کے لیے اس کے ڈپارٹمنٹ میں گیا. اس کی کلاس کا مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں تھا, اس لیے میں نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور ذرا سا جھانک کے دیکھا. وہاں پہ میں نے غفران کو بیٹھے ہوئے دیکھا. مجھے ذرا بھی دلچسپی نہ ہوتی اگر میں اس کی باتیں نہ سن لیتا. 3-4 لڑکوں کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگا یہ ویڈیو دیکھ. پتہ ہے میں نے کیمرہ واش روم میں لگا دیا تھا اور جان بوجھ کے میں نے ہیرا کے کپڑوں پہ اینک گرا دی اور وہ سوری کہتی ہوئی واش روم سے اپنی شرٹ دھونے کے لیے چلی گئی. دیکھ تو صحیح کیا مست کمال کی ویڈیو ہے. یہ سن کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے. میں جانتا تھا کہ وہ شخص اتنا غلیظ اور خبیث ہے, پر میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہیرا کو یوں بے حجاب دیکھے. پتہ نہیں اس کی ویڈیو کو وہ کہاں کہاں دکھا رہا ہے, کون کون اسے دیکھ رہا ہے. اس بات نے تو جیسے میرے اندر کی غیرت کو جھنجھوڑا تھا. میں کمرے میں آ گیا, کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کر دیا اور بہت آہستگی سے کیا. سب لڑکوں کی میری جانب پیٹھ تھی, سب موبائل پہ جھکے ہوئے تھے. جب میں آگے بڑھا اور ان کو خبر بھی نہیں ہونے دی, چپ چاپ میں نے بڑی سبک رفتاری سے غفران کے ہاتھ سے اس کا موبائل چھینا. وہ ایک دم بوکھلا گئے. میں نے جلدی سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی. غفران کہنے لگا یہ کیا کیا ہے, تم ہوتے کون ہو میرا موبائل پکڑنے والے. میں نے کہا کمینے, کتے, الو کے پٹھے, تیری ہمت کیسے ہوئی ہیرا کی اس طرح کی نازیبا ویڈیو بنانے کی, اور تم یہاں اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ اس کی ویڈیو دیکھ رہے ہو. میرا تو بس نہیں چل رہا تھا, میں اس کا قتل کر ڈالتا. اس سے پہلے کہ میں اسے مارتا وہ لڑکے میرے قریب آ گئے, مجھے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے. لیکن میرے سر پہ تو جیسے کوئی خون سوار ہو گیا تھا, جنون سا سوار ہو چکا تھا. میں نے ان سب لڑکوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. لیکن جب غفران نے دیکھا کہ میں انہیں بے تحاشا مار رہا ہوں, اس نے کلاس روم کا دروازہ کھولا اور باہر بھاگ گیا. ان لڑکوں کو تو میں اچھا خاصا مار چکا تھا. پھر میں غفران کے پیچھے بھاگا. تب تک وہ ڈپارٹمنٹ سے نکل کر یونیورسٹی کے پارک میں آ چکا تھا. لیکن میں اسے پیچھے سے گرے بان سے پکڑ چکا تھا اور اسے زمین پہ لٹا کے میں نے اسے مارنا شروع کر دیا. میں نے کہا اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا. ابھی بھی میں اس کے پیٹ پہ بیٹھا اسے مارے جا رہا تھا. بہت سے لڑکے مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے, یہاں تک کہ پروفیسرز اور پرنسپل بھی وہاں پہنچ گئے. بڑی مشکل سے سب نے مجھے پکڑا اور میں ابھی بھی اپنے پاؤں کی ضربیں اس کے پیٹ پہ مار رہا تھا. اس کا پورا چہرہ میں نے لہو لہان کر دیا تھا, پر میرا غصہ, میری نفرت, میرا جنون ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. اگر مجھے وہ نوجوان نہ پکڑتا تو میں اس کا قتل کر دیتا. وہ شخص میرے ہاتھوں مر جاتا. پروفیسر نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا. کہنے لگے تمہاری بدماشیوں سے میں تنگ آ چکا ہوں, 1 نمبر کے لفنگے اور بدماش ہو تم. میں تمہیں اپنی یونیورسٹی سے نکال دوں گا. میرا قصور بس یہ ہے کہ میں غلط بات پہ چپ نہیں بیٹھتا تھا, فوراً سے ایکشن لے لیتا تھا, اسی لیے میں بدماش مشہور ہو چکا تھا.
یہ بھی ہمارے معاشرے کا عجیب المیہ ہے کہ جو غلط کو غلط کہے، غلط کے خلاف قدم اٹھائے تو اسے بدماش کہہ دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو سچ بھی پتہ ہے کہ ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ میں صرف تمہارے باپ کا لحاظ کرتا ہوں، ایک باعزت شریف انسان ہے وہ۔ میں نے کہا اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس شخص نے کیا کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، پرنسپل کے پیچھے کھڑی ہیرا کی طرف میں دیکھ چکا تھا۔ میں اس کی عزت کا تماشا نہیں چاہتا تھا، اس لیے چپ ہو گیا۔ پرنسپل کہنے لگا ہاں بتاؤ کیا کیا ہے اس نے؟ میں کچھ نہیں بولا۔ سیف اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ روہیل حیران تھا، جانتے تھے کہ میں کسی پہ یوں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اور یوں کسی کی شکل کا بیڑا غرق کبھی بھی بنا کسی بڑی وجہ کے نہیں کر سکتا۔ لیکن میں چپ تھا۔ پہلے بھی کئی بار لڑ چکا تھا، لیکن ہر بار میری دلیل کے سامنے پروفیسر اور پرنسپل چپ ہو جاتے تھے، جانتے تھے کہ میں نے غلط نہیں کیا۔ لیکن یہ لڑکی پتہ نہیں کیا تھی، اسے دیکھ کے مجھے چپ لگ جاتی تھی۔ میں اس کی رسوائی نہیں چاہتا تھا، اس لیے چپ رہا۔ پروفیسر کہنے لگے بتاؤ کیا ہوا ہے، کیا کیا ہے اس نے؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ پرنسپل کہنے لگے آج کے بعد تم یونیورسٹی نہیں آؤ گے۔ میں چپ چاپ کھڑا رہا۔ وہ ابھی بھی مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ میرے باقی کے دوست پرنسپل کے سامنے آ گئے، کہنے لگے نہیں سر ہم نہیں مانتے، اس نے بلا وجہ اسے نہیں مارا، اور یہ غفران کیسا ہے یہ آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ سر پلیز آپ اسے آخری موقع دیں، آپ اسے یونیورسٹی سے مت نکالیں، یہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے باپ کی بہت سی امیدیں اس سے وابستہ ہیں۔ میں ابھی بھی ہیرا کو دیکھ رہا تھا، اور وہ نفرت سے مجھے دیکھ کے اپنا رخ بدل کے وہاں سے جا چکی تھی۔ پرنسپل کہنے لگے مجھے صرف اس کے باپ کا لحاظ ہے، اگر میری اس سے اچھی دوستی نہ ہوتی اور میں اس کے باپ کی شرافت سے واقف نہ ہوتا تو اسے نکال چکا ہوتا۔ پھر میرے پاس آئے، کہنے لگے آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تو یاد رکھنا میں تمہیں آخری موقع نہیں دوں گا۔ میں چپ چاپ سر جھکائے کھڑا رہا۔ پرنسپل یہ کہہ کے جا چکے تھے، غفران جس قدر زخمی ہو چکا تھا۔ پروفیسر کہنے لگے کہ معافی مانگو اس سے، اور اس کے علاج کا خرچہ تم اٹھاؤ گے۔ میں نے کہا میں علاج کا خرچہ اٹھا لوں گا، پر میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا، اور یہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ جس قدر غصے سے میں نے کہا تھا، غفران بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ کہنے لگا نہیں میں خود اپنی مرہم پٹی کروا لوں گا، مجھے اس کے پیسے نہیں چاہیے۔ پروفیسر نے بہت پوچھا کہ غفران بتاؤ کس بات پہ لڑائی ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگا آپسی جھگڑا تھا، میرا بھی قصور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اگر سچ بتائے گا تو بدنام ہو جائے گا، اور مجھے ہیرا کی عزت رکھنی تھی۔ ظاہر ہے اس سے محبت کرتا تھا تو اس کی عزت مجھ پہ فرض تھی۔ پروفیسر بھی وہاں سے جا چکے تھے، تمام اسٹوڈنٹس کا رش چھٹ چکا تھا۔ میرے ہونٹ کے قریب سے خون بہہ رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ابا تک ساری بات پہنچ چکی ہے۔ دروازہ صوفی نے کھولا، مجھے دیکھ کے چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا، تمہاری شکل پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ کہنے لگی یہ خون کیوں نکل رہا ہے، لڑکے آ رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں پیار کر کے آ رہا ہوں، اور تجھے تو پتہ ہے میرے پیار کا، وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں صوفیہ کو پیچھے ہٹا کے اندر داخل ہوا تو میرے والد صحن میں غصے سے کھڑے تھے۔ انہیں غصے میں دیکھ کے میرا دل زور سے دھڑکا تھا کہ لو بھائی، لگتا ہے پرنسپل کا فون آ چکا ہے۔ کہنے لگے بدماش ہو تم، یہ کہہ کے انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا، پوری انگلیاں چھپ گئیں۔ ایک میرا واحد باپ تھا جس کو مجھے مارنے کا حق تھا، ورنہ کسی اور کی جرت نہیں تھی۔ میں نے چپ چاپ تھپڑ کھایا۔ بے شک انگلیاں چھپ گئی تھیں، لیکن میں ڈھیٹ تھا، بلکہ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ بن گیا تھا۔ مجھے تو وہ تھپڑ بھی پھول کی طرح لگا تھا، اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ پھر ابا نے ایک اور تھپڑ مارا، کہنے لگے بدماشیاں کرنے جاتا ہے یونیورسٹی۔ پھر میرا گریبان اس زور سے جھنجھوڑا کہ بٹن ٹوٹ گئے۔ میں نے تب بھی کچھ نہیں کہا، سر جھکائے کھڑا رہا۔ کہنے لگے میں تم سے کیا امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہوں، کہاں کہاں کی خاک چھان کے تمہارے لیے نوکریاں ڈھونڈتا ہوں، اور تم بدماشیاں دکھاتے ہو۔ کمینے، خبیث، ناہجار، بہتر ہوتا تو پیدا ہی نہ ہوتا، پیدا ہوتے ہی مر۔ یہی تک لفظ کہے تھے انہوں نے، باقی کے لفظ اپنے منہ میں دبا لیے۔ دور کھڑی میری ماں اور میری بہن آنسو بہا رہی تھیں۔ ابا نے میری کمر پہ بھی تھپڑوں کی بارش کر دی، مجھے بہت مارا۔ میں چپ چاپ ان کی مار کھاتا رہا۔
کہنے لگے بتاتا کیوں نہیں ہے, کیوں لڑ کے آیا ہے. پر میں نے کوئی لفظ نہیں بولا, کچھ نہیں بتایا. بہرحال مار مار کے میرے باپ نے بھی میرا باپ ہونے کا ثبوت دیا تھا, مجھے سینک کے رکھ دیا تھا. میں چپ چاپ کمرے میں واش روم میں گیا, نہایا, کپڑے بدلے. آئینے میں شکل دیکھی تو ابا کے ہاتھوں کی انگلیاں چھپی ہوئی تھیں. موبائل پہ مسلسل بیل بج رہی تھی, سیف اللہ کا فون تھا. میں نے وہ فون اٹھایا تو کہنے لگا سچ کیوں نہیں بتایا تم نے؟ کیا پاگل ہو تم؟ تم جانتے ہو اتنی مشکل سے پرنسپل کو ہم نے منایا ہے. دل تو چاہ رہا ہے تمہارے منہ پہ تھپڑ دے ماروں. میں جانتا ہوں کچھ نہ کچھ اس کمینے غفران نے کیا ہوگا. تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اپنی زبان کیوں نہیں کھولی؟ میں نے کہا آ جاؤ تم بھی شوق پورا کر لو اپنا. بلکہ ایسا کرو, روہیل, عامر اور سفیان کو بھی لے آنا. ابھی ابا کی مار کھا کے ہٹاؤں, باقی کا شوق تم لوگ پورا کر لینا. لیکن میں وجہ نہیں بتاؤں گا. میں نے پرنسپل کو بتایا نہ اپنے باپ کو بتایا, تو پھر تم لوگ کیا چیز ہو؟ سیف اللہ یہ سن کے کہنے لگا آ رہا ہوں میں, اور یاد رکھنا دوستی کی لاج نہیں رکھوں گا, بہت ماروں گا تمہیں. تم ایسے تو نہیں تھے, بلا وجہ تو تم نے کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, اور وہ بھی اس طرح سے. تم جانتے ہو اگر تمہیں ہم لوگ یونیورسٹی کے لڑکے نہ پکڑتے تو ابھی تک وہ مر چکا ہوتا. یہ ایک سیریس میٹر تھا, واقعی یہ کوئی مذاق نہیں تھا, یہ کوئی عام لڑائی نہیں تھی. میں نے آج سے پہلے تمہیں کبھی اتنے غصے اور جنون میں نہیں دیکھا کہ 10 لڑکے بھی تمہیں قابو نہیں کر پا رہے تھے. کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں, بس دل چاہ رہا تھا اسے پیٹنے کا, اس لیے مار دیا. کہنے لگا اس کا مطلب تو نہیں بتائے گا؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا تو پھر میں جا کے ہیرا کو بتا دیتا ہوں کہ اصل شاعر کون ہے. جب تو مجھے سچ نہیں بتائے گا تو میں بھی تیری بات کو راز نہیں رکھوں گا. میں نے کہا میں جان سے مار ڈالوں گا تمہیں, غفران سے زیادہ بری حالت کر دوں گا اگر تم نے ہیرا سے کچھ بھی کہا تو. کہنے لگا میں گھر آ رہا ہوں, شرافت سے مجھے سچ بتا. یوں تو میری سبھی لڑکوں سے اچھی دوستی تھی, لیکن سیف میرے لیے بالکل الگ تھا. بالکل بے ضرر سا نوجوان تھا, مجھ سے بہت محبت کرتا تھا. میں نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی میرے خلاف کچھ بھی کہتا تو وہ لڑ پڑتا تھا. حالانکہ لڑائی میں ایک میرا واحد دوست وہی تھا جسے لڑنا جھگڑنا نہیں آتا تھا, مار کھا کے آ جاتا تھا. لیکن جب مجھ پہ بات آتی تھی تو سامنے والے کا گریبان پکڑ لیتا تھا. یوں تو میری ماں کبھی بھی میرے کسی بھی دوست کو گھر میں نہیں آنے دیتی تھی, البتہ سیف کی عادت سے وہ بھی واقف تھیں. وہ آیا تو اماں نے سیدھا میرے کمرے کا رخ اسے بتایا. کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا. میں چائے پی رہا تھا, اور اس بار تو میری بہن نے بڑی خاموشی سے, شرافت سے چائے بھی بنا کے دے دی تھی. کہنے لگا شکل دیکھی ہے تو نے, بگڑ کے رہ گئی ہے پوری. میں نے کہا ہاں یار, ابا غصے میں نہ ہوتے تو کہہ دیتا کہ منہ پہ مت مارے اور جہاں چاہیں مار دیں, باقی کس نے دیکھنا ہے, لیکن شکل تو یار سب دیکھتے ہیں. وہ کہنے لگا اب بتا کیا بات تھی. میں نے کہا قسم کھا یہ بات صرف تجھ تک رہے گی. کہنے لگا آج تک تیری کوئی بات نکالی ہے؟ میں نے کہا پھر بھی تو قسم کھا. کہنے لگا کس کی قسم کھاؤں؟ میں نے کہا اپنی دوستی کی. کہنے لگا ٹھیک ہے اب بتا. میں نے اسے ساری بات بتا دی. وہ میری شکل دیکھ رہا تھا. کہنے لگا تمہیں پتہ ہے وہ لڑکی کہاں ہے اس وقت؟ میں نے کہا کہاں؟ وہ کہنے لگا وہ تمہارے اسی دشمن کو ہاسپٹل لے کے گئی ہے اس کی مرہم پٹی کروانے. یہ سن کے مجھے تب چڑھ گئی, بہت غصہ آیا. کہنے لگا جس کی خاطر تو نے اپنے باپ سے جوتیاں کھائیں, پرنسپل کے سامنے زبان تک نہیں کھولی تاکہ اس کی عزت پہ کوئی حرف نہ آئے, کسی کی زبان پہ اس کا نام نہ آئے کہ ویڈیو کس لڑکی کی تھی, وہ بدنام نہ ہو جائے. وہ اسی لڑکے کی مرہم پٹی کروا رہی ہے, جا کے بتا دے اسے کہ وہ کیسا ہے. میں نے کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا, لیکن البتہ آج کے بعد وہ غفران کے قریب نہیں جائے گی. میں ابھی بھی غصے میں تھا. کہنے لگا تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا وہ بھی تم دیکھ لینا کہ میں کیا کروں گا. پتہ نہیں کیوں لیکن سیف گھبرا گیا. کہنے لگا فادی بتا نا یار, دیکھ اس بار کچھ بھی الٹا سیدھا نہ کرنا. میں نے کہا وہ ہوتی کون ہے اس کمینے کی مرہم پٹی کروانے والی؟ پتہ نہیں کیوں میں اس پہ حق جمانے لگا تھا. لگتا تھا کہ وہ میری ہے. میرے غصے کو دیکھ کے سیف اللہ پریشان ہوا. کہنے لگا دیکھ مجھے ڈر لگ رہا ہے, کاش میں تجھے یہ بتاتا ہی نہیں. میں نے کہا اب تو بتا دیا نا, بہت شکریہ.
وہ کیسے اس لڑکے پہ اعتبار کر سکتی ہے جو اسی کی عزت کا دشمن ہے؟ کچھ تو اسے بھی سبق سکھانا پڑے گا، تبھی غفران اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، اور اس کمینے کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا ہوتا میرے ہاتھوں جان سے مر جاتا۔ سیف کہنے لگا چپ ہو جا یار، دیکھ فادی تو کچھ نہیں کرے گا، میں سب کچھ کروں گا، تو ہوتا کون ہے روکنے والا؟ اچھا یہ چائے پی۔ میں آدھا کپ پی چکا تھا، آدھا میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کیا یاد کرے گا تجھے اپنا جھوٹا پلا رہا ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا، پھر چائے کا گھونٹ بھر کے کہنے لگا تاکہ میں بھی تیری طرح بدماش بن جاؤں۔ میں نے کہا نہیں، تم دلیر بن جاؤ، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو تو اس کی جان نکال دو۔ میرے دوست ہو تمہیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ باقیوں کو دیکھا تم نے لڑائی میں کیسے ساتھ دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے خلاف تو میں بھی کسی کی نہیں سنتا۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا، اور مجھے اپنے دوستوں پہ فخر تھا، مان تھا۔ بہرحال وہ آدھا چائے کا کپ پی کے جا چکا تھا۔ میں اس شام ٹیوشن پڑھانے نہیں گیا، کیونکہ میرے باپ نے میری شکل پہ 12 بجا دیے تھے۔ لوشن لگا لگا کے میں نے اپنی شکل سیدھی کی، کیونکہ مجھے اگلے روز ہر حال میں یونیورسٹی جانا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کچھ دن تو غفران یونیورسٹی آئے گا ہی نہیں، اور جب تک اس کا آنے کا وقت ہوگا تو میں اسے اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا کہ اسے ہیرا سے دور رہنا ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ میں ہیرا کو یہ سمجھا دیتا کہ اسے بھی غفران کے قریب نہیں جانا۔ وہ مجھے بدماش سمجھتی تھی تو سمجھتی رہے، پر میں اسے بہت کچھ سمجھتا تھا اور سمجھنے لگا تھا۔ میرے یونیورسٹی کے سبھی دوست میرے ارد گرد جمع ہو گئے، میرا حال احوال پوچھنے لگے، لڑائی کی اصل وجہ پوچھنے لگے، لیکن صرف سیف جانتا تھا، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ بہرحال جیسے ہی پہلی کلاس ختم ہوئی، مجھے پتا تھا کہ اردو لٹریچر کی دوسری کلاس فری ہوتی ہے، کوئی بھی پروفیسر نہیں لیتا۔ میں جلدی سے بھاگا دوڑا اردو ڈپارٹمنٹ میں گیا اور سیف کی کلاس کے اندر پہنچ گیا۔ پروفیسر جا چکے تھے، سب اسٹوڈنٹس باہر نکل رہے تھے۔ میں نے دیکھا تو تیسری سیٹ پر ہیرا اپنی ایک دوست کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بالکل اس کی سیٹ کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، ایسے کہ وہ نکل ہی نہ پائے۔ وہ ویسے بھی دیوار کی جانب تھی، دوسری لڑکی بیرونی جانب بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی مجھے دیکھ کے گھبرا گئیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو حشر میں نے کل غفران کا کیا تھا، لڑکیوں کا یوں گھبرا جانا تو عام سی بات تھی۔ وہی بدماش لڑکا اگر کسی کے سامنے یوں کھڑا ہو جائے تو لڑکی تو ضرور ڈرے گی۔ یہی تاثرات ان دونوں کے چہرے پہ تھے۔ سب اسٹوڈنٹس مجھے دیکھ چکے تھے اور آہستہ آہستہ باہر نکل رہے تھے۔ لڑکی کہنے لگی کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ہمارا راستہ کیوں روک رکھا ہے؟ پلیز ہمیں جانے دیں۔ میں نے کہا چپ چاپ بیٹھی رہو۔ وہ میری بات سن کے گھبرا کے ہیرا کو دیکھنے لگی، پھر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ہیرا ضرور کھڑی ہو گئی تھی، کہنے لگی دیکھو تمہیں اس سے جو بات کرنی ہے وہ کر لو، لیکن میرا راستہ چھوڑو، مجھے یہاں سے باہر جانا ہے۔ میں نے کہا بات مجھے تم سے کرنی ہے، اس لیے چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگی کیوں بیٹھ جاؤں؟ مجھے نہیں سننی تمہاری کوئی بات۔ میں نے کہا سننی تو پڑے گی۔ تقریباً تمام اسٹوڈنٹس جا چکے تھے سوائے سیف کے۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا فادی چلو یہاں سے، میں کر لوں گا بات۔ میں نے کہا دروازہ بند کرو کلاس کا۔ یہ سننا تھا کہ ہیرا اور اس لڑکی کی رنگت اڑی۔ سیف کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، کیونکہ اس نے بڑے غصے سے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا ہے فادی؟ میں نے کہا کمرے کا دروازہ بند کرو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ دونوں لڑکیوں کے چہرے پہ بدحواسی چھائی ہوئی تھی، خوف کے مارے ماتھے پہ ننھے ننھے پسینے کے قطرے جمع ہو رہے تھے۔ جب میں نے پیچھے ہٹ کے اس لڑکی سے کہا چلو باہر نکلو، تو وہ باہر نکل گئی۔ میں نے کہا کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی تم۔ اس سے پہلے کہ ہیرا باہر نکلتی میں دوبارہ سے اس کا راستہ روک چکا تھا۔ میں نے کہا پیچھے ہٹو، مجھے بیٹھنا ہے تمہارے پاس۔ وہ کہنے لگی دیکھو میں تمہیں نہیں جانتی اور میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے جانے دو۔ میں نے کہا تم بیٹھ رہی ہو یا میں ہاتھ پکڑ کے بٹھاؤں؟ میں سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا، اس کا راستہ مکمل بند ہو چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی، لگ رہا تھا ابھی رو پڑے گی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ میں نے کہا بیٹھو ادھر۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ خوف کے مارے اس کی آدھی جان نکل چکی تھی۔ میرا لہجہ کچھ ایسا ہی غضبناک تھا۔ میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، اپنی کتاب کی طرف نظریں مرکوز کیے ہوئے تھی، شاید بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔
میں نے کہا آج کے بعد اگر میں نے تمہیں غفران کے ساتھ دیکھا تو جان نکال لوں گا تمہاری۔ میں نے بڑے غصے سے کہا تھا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، کہنے لگی تم کون ہوتے ہو مجھ پہ یوں روب جمانے والے؟ تم کیا سمجھ رہے ہو میں تم سے ڈرتی ہوں؟ حالانکہ اچھی خاصی ڈری ہوئی تھی، ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے پسینہ صاف کر رہی تھی، لیکن اپنے آپ کو بااعتماد ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھ پہ یہ باور کروا رہی تھی کہ وہ مجھ سے ڈرتی نہیں ہے، حالانکہ میں جانتا تھا اس وقت اندر سے اس کا خون خشک ہو چکا ہے۔ کہنے لگی میری زندگی ہے، میری مرضی، میں جیسے چاہے گزاروں، جس سے چاہے ملوں۔ میں نے کہا جو چاہے کرو، جس سے چاہے ملو، بس ایک بات یاد رکھنا، اگر میں نے تمہیں غفران کے ساتھ دیکھا تو اگلے دن تم اسے مرا ہوا دیکھو گی، نہ یونیورسٹی کے اندر نہ یونیورسٹی کے باہر، مجھے وہ تمہارے ساتھ نظر نہ آئے۔ کہنے لگی تم ہوتے کون ہو مجھ پہ حق جمانے والے؟ میں نے زور سے مکہ اس کی کتاب پہ مارا، وہ اچھل کے پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت اتنا خوف تھا جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ کیا کہا تم نے؟ اپنی منمانی کرو گی؟ بتاؤ مجھے۔ وہ ڈر کے مارے کپ کپا رہی تھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ آنکھیں میچ کے کہنے لگی نہیں ملوں گی غفران کو، دیکھوں گی بھی نہیں۔ میں جانتا تھا اس وقت وہ کتنی خوف زدہ ہے۔ میں نے کہا گڈ، یہ کہہ کے میں اٹھ گیا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف میں غفران کا فون نمبر حاصل کر چکا تھا، اسے موبائل پہ میں نے فون کیا۔ اس کے پاس میرا نمبر نہیں تھا، اس لیے اس نے فون اٹھا لیا۔ میں نے کہا بات سن، آج کے بعد اگر تو مجھے پھر ہیرا کے آس پاس نظر آیا یا اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو یاد ہے نا میں نے کتنا مارا تھا تجھے۔ اس بار میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، لیکن اگلی بار اگر تم مجھے اس کے ساتھ نظر آئے تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ غفران کا چیپٹر میں ہیرا کی زندگی سے ختم کر چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے ہیرا سے کوئی بات نہیں کی۔ غفران چپ چاپ یونیورسٹی آتا تھا، لیکن ہیرا کے قریب نہیں جاتا تھا۔ کچھ وہ بھی کافی ڈری ہوئی تھی۔ غفران جہاں ہوتا تھا وہاں وہ ہوتی ہی نہیں تھی، سوائے کلاس روم کے۔ نہ کینٹین میں وہ ساتھ ہوتے تھے نہ کہیں اور اب میں نے دیکھا تھا کہ جب میں ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا تو وہ نیچے نہیں اترتی تھی۔ دوسری جانب میں نے پھر سے ایک غزل لکھی اور ساحر حسین کے نام سے چھپوا دی۔ پھر میں نے ایک اور غزل لکھی اور کہا کہ یہ میری بے نام سی فین کے نام، میری گمنام سی فین کے نام، محبت بھرا پیغام شاعر کی زبان میں۔ اے دل کی دراز خاموشی میں سانس لیتی نامعلوم سی ہستی، تمہیں میں نے کبھی دیکھا نہیں، نہ تمہاری ہنسی سن پایا، نہ تمہارا نام جانا، لیکن پھر بھی تم میرے دل کے قریب ہو، تم ہو میرے لفظوں کے آس پاس، میری ہر نظم کے بین السطور میں، میرے ہر شعر کے نرگس جیسے لہجے میں۔ تم وہ ہو جو شاید خاموشی میں تالی بجاتی ہو، جو شاید ہر نئی غزل پہ مسکراتی ہو، اور میں وہ شاعر ہوں جو تمہیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تمہارے بینا لفظوں سے۔ جانے تم کون ہو، کہاں رہتی ہو، کیا سوچتی ہو میرے بارے میں، لیکن سچ کہوں تمہارے ہونے کا احساس میری شاعری کی سب سے قیمتی سطر ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے تم بھی میرے جیسی ہی ہو، اکیلی، بھیڑ میں گم، لیکن کسی تحریر میں اپنا عکس ڈھونڈتی ہوئی۔ اگر تم یہ پیغام سنو تو جان لینا، یہ اشعار، یہ نظمیں صرف لفظ نہیں، یہ تمہارے لیے میری خاموش محبت کی شکل ہے، تمہاری مسکراہٹ کے خیال میں بھیگی ہوئی سوغاتیں ہیں۔ اور اگر کبھی زندگی نے کسی کونے میں ہم دونوں کو روبرو کر دیا تو میں تمہیں پہچان لوں گا، تم وہی ہوگی جس کی آنکھوں میں میری ہر نظم کا عکس جھلملائے گا۔ شکریہ میرے لفظوں سے، میری روح سے، میری خاموشی سے محبت کرنے کے لیے۔ میری گمنام سی فین، از قلم ساحر حسین۔ اس غزل نے تو جیسے اسے دیوانہ کر دیا، کیونکہ سیف نے میرے کہنے پہ اس سے یہ جھوٹ بولا کہ میں نے آپ کا پیغام ساحر حسین تک پہنچا دیا ہے۔
اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اس گمنام فین کے لیے ایک غزل لکھوں گا جو خاص اسی کے لیے ہوگی۔ جب یہ غزل اس نے یونیورسٹی کے میگزین میں دیکھی تو دیوانی سی ہو گئی۔ سیف سے کہنے لگی مجھے تصویر ہی دکھا دو، وہ کیسے ہیں؟ سیف کہنے لگا بہت اچھا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی سامنے نہیں آنا چاہتا۔ لیکن تم نے تو دیکھا ہے نا سیف، بتاؤ نا وہ کیسا ہے۔ اس وقت سیف نے موبائل پہ میرا نمبر ڈائل کر رکھا تھا اور میں اس کی بے چینی سن رہا تھا۔ فون اس نے سامنے رکھا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ فون آن ہے اور اسپیکر پہ ہے، وہ بس بولے جا رہی تھی اور اس کے لفظ میرے اندر کسی امرت کی طرح سے اتر رہے تھے۔ کہنے لگی تم نہیں جانتے میں اس شخص کی دیوانی ہوں۔ سیف کہنے لگا ہو سکتا ہے وہ زیادہ خوبصورت نہ ہو، تمہیں اچھا نہ لگے۔ کہنے لگی ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں نا، یہ بظاہر کو نہیں دیکھتی، یہ اندر کے انسان سے محبت کرتی ہیں، اور میں تو دیوانی ہو گئی ہوں۔ کیا تمہارے پاس کوئی تصویر ہے؟ کیا تم نے کبھی ان کے ساتھ تصویر لی ہے؟ پلیز میری خاطر ان کے ساتھ ایک تصویر لے لو، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ چپ چاپ مجھے بتا دو، انہیں شک بھی نہیں ہونے دوں گی۔ سیف کہنے لگا نہیں، یہ سب اسے نہیں پسند، اس نے مجھے قسم دی ہے اور اب دیکھو میں قسم کا پابند ہوں۔ وہ کہنے لگی اچھا 1 منٹ، پھر کچھ دیر بعد کہنے لگی یہ میرا نمبر ہے، یہ ان کو دے دینا، ان سے کہنا بس ایک بار مجھ سے بات کر لیں، بس ایک بار پلیز، میری طرف سے تم بہت ریکویسٹ کرنا۔ سیف نے نمبر لے لیا اور لا کے میرے سامنے لہرانے لگا۔ میں نے کہا شرافت سے دے دو۔ کہنے لگا ایسے کیسے، پہلے تو پارٹی چلے گی۔ میں نے کہا سیف کے بچے نمبر ادھر دو۔ کہنے لگا پہلے یہ بتا غزلیں کہاں سے لکھواتا ہے؟ میں نے کہا ہے میرے پاس بھی کوئی شاعر کا بھوت، جو کہہ دوں وہ لکھ کے دے دیتا ہے، سمجھ میرے پاس الادین کا چراغ ہے، اب دے نمبر۔ میں نے اس کے ہاتھ سے نمبر کی چٹ پکڑ لی، بس ایک بار نمبر دیکھا اور یاد ہو گیا۔ وہ کہنے لگا دیکھ یہ بے ایمانی ہے فادی، تو مجھے کینٹین لے کے جائے گا، مجھے اچھا سا کھانا کھلائے گا اور بل تو بھرے گا، اور آج میں 2 برگر کھاؤں گا، 3 کولڈ ڈرنک پیوں گا۔ میں نے کہا پیٹو کہیں کے، میرے باپ کا پیسہ حرام نہیں ہے جو تجھ پہ لگا دوں، یہ پکڑ نمبر نہیں چاہیے مجھے۔ میں نے وہ چٹ اسے دوبارہ پکڑا دی۔ وہ حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا یہ تو مجھے دے رہا ہے، تجھے نمبر نہیں چاہیے؟ بڑی بات ہے۔ وہ حیران تھا۔ میں نے جب نمبر زبانی سنایا تو کہنے لگا بہت کمینہ ہے تو۔ کہنے لگا آگے کا کیا سین ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا فون کریں؟ میں نے کہا 100% فون بھی کروں گا اور بات بھی کروں گا، بلکہ اب تو روز باتیں ہوں گی۔ وہ کہنے لگا اور اگر اس نے تمہاری آواز پہچان لی تو؟ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ آواز نہیں پہچانے گی، آواز بدل کے بات کروں گا۔ کہنے لگا اور کب تک اس سارے سلسلے کو جاری رکھو گے؟ آخر کبھی تو سچ بتاؤ گے نا اسے۔ میں نے کہا تب بتاؤں گا جب وہ میری محبت میں پاگل ہو جائے گی، جب اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میں کون ہوں، بدماش ہوں کیا نہیں ہوں۔ مجھے اسے اپنی محبت میں اس قدر پاگل کرنا ہے کہ اسے میرے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آئے۔ بہرحال مجھے رات کا شدت سے انتظار تھا، دل چاہتا تھا بس جلدی سے رات ہو جائے تاکہ میں اسے فون کروں۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی میرا ارادہ بدل گیا۔ میں نے کہا نہیں، اتنی بے چینی دکھانی اچھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ میں آدھی رات تک جاگتا رہا، اس کا نمبر بھی اپنے فون میں سیو کر چکا تھا، لیکن یہی سوچتا رہا اور خوش ہوتا رہا کہ وہ میرے فون کا انتظار کر رہی ہوگی، بار بار موبائل اٹھا کے چیک کر رہی ہوگی کہ ابھی میں اسے فون کروں گا، وہ کس قدر بے چین ہوگی۔ اور اس سوچ نے میرے اندر ادھم سا مچا کے رکھ دیا تھا۔ اس سوچ کا احساس کہ سامنے والا محبوب آپ کے لیے بے چین ہے، یہ آپ کے اندر ایک عجیب سی سرشاری پیدا کر دیتا ہے، اور میں اسی نشے میں تھا۔ اور یہ نہیں پتا تھا کہ جس دن سچ سامنے آئے گا تو ایک قیامت سی ٹوٹ پڑے گی، کیونکہ جی تو پیارے سے ریڈرز کیا ہوگا آگے تکے لگائیں، اور اسٹوری کیسی لگ رہی ہے یہ بھی بتائیں، کیونکہ اس اسٹوری کا ہیرو اور ولن ایک ہی ہے۔ اللہ حافظ۔